الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین محترم، آج کل کچھ لوگوں کی طرف سے یزید کی بے جا حمایت کے متعلق کلپس دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو یزید کے موقف کی تائید کرتے ہیں یا یزید کے متعلق تحسین کے کلمات کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ یزید کی کسی بھی حوالے سے تائید کریں، حمایت کریں یا اس کی تحسین کریں تو ان لوگوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل سنت کے جمیع اکابرین نے یزید کی مذمت کی ہے، اور بہت سارے جلیل القدر اکابر ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ یزید پر لعنت کے جواز کا قول کیا ہے بلکہ اس کی تکفیر کی ہے۔ اور یہ بات بھی ازر من الشمس ہے کہ جو بندہ یزید کی حمایت کرتا ہے، یزید کی تائید کرتا ہے، اس کے موقف کو برحق سمجھتا ہے یا یزید کی تحسین کرتا ہے یا اس کے لیے رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ یہ کلمات استعمال کرتا ہے، تو اس کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے۔ وہ اہل بیت کی محبت جو ایمان کا لازمہ ہے، جس کے بغیر ایمان قطعاً اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو میں اس وقت ان دلائل کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ یزید کے متعلق جو اہل سنت کے اکابرین کا موقف ہے ان میں سے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ لیکن تبرکاً سب سے پہلے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ لعنت کرتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کی اذیت سے انسان دنیا اور آخرت میں لعنتی بن جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اور آپ کے خانوادے اور امام علی مقام سیدنا امام حسین پر ظلم سے بڑھ کر قلب مصطفیٰ کی اذیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کی روح سے ان تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے کہ جنہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین پر کربلا کے میدان میں ظلم کیا۔ اور ایک حدیث امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سنن الترمذی میں بڑی ایمان افروز حدیث ہے، کتاب القدر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2154 ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ستۃ لعنتہم، فرمایا 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے 6 آدمیوں پر، وکل نبی، اور ہر نبی نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی مجاب ہے، مستجاب الدعوات ہے، تو جس نبی نے اس پر لعنت کی ہے اللہ رب العزت نے اس پر لعنت کی ہے۔ ان 6 آدمیوں میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندہ وہ ذکر کیا ہے، المستحل من عطرتی ما حرم اللہ، فرمایا کہ جو میری عطرت کے متعلق، میری ذریت کے متعلق، میری اولاد کے متعلق، میری اہل بیت کے متعلق اس رویے کو حلال سمجھے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ پڑھیں ملا علی قاری علیہ رحمت کو، محقق احناف شرح مشکات میں بیان کرتے ہیں، اور علامہ طیبی نے بیان کیا کہ یہاں عطرتی سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت ہے، اور المستحل من عطرتی ما حرم اللہ سے مراد کہ وہ رویہ اختیار کرنا جو اللہ نے اہل بیت کے متعلق حرام کیا ہے۔ ہم ان کی اہانت نہیں کر سکتے، ان کا استخفاف نہیں کر سکتے، ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان پر ظلم نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے رسول اللہ کی اہل بیت کے متعلق حرام قرار دی ہیں۔ اب یزید اور اس کے اعوان نے، ابن زیاد نے، عمر بن سعد نے، شمر نے، ان تمام نے اہل بیت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کو شہید کیا ظلماً،
بلکہ ان کی بدترین اہانت کی ہے، ان کے ساتھ ظلم کی ایسی داستان رقم کی ہے کہ چشم فلک نے کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا ہوگا جو یزید اور اس کے اعوان نے نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ۔ کیا یہ امام حسین کی اہانت نہیں ہے کہ آپ کے سر انور کو تن سے جدا کیا؟ کیا یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی اہانت نہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے؟ کیا یہ امام حسین اور حضور کی اہل بیت کی توہین نہیں کہ ان کے سروں کو نیزوں پر لٹکا کے کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا؟ کیا یہ امام حسین کی اہانت نہیں کہ ان کے ہونٹوں کو کریدا گیا؟ لہٰذا حضور نے فرمایا کہ میں بھی اس پر لعنت کرتا ہوں اور ہر نبی نے اس پر لعنت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی جو میری اہل بیت کے متعلق ایسا رویہ رکھے اللہ بھی اس پر لعنت کرتا ہے۔ تو اس حدیث کی بموجب یزید اور اس کے اعوان یقیناً لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ محمد میں ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا تمہارے انداز یہی ہے کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار ملے ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم قطع رحمی کرو گے۔ اور یہ سارے جرم یزید نے کیے۔ جب اس کو اقتدار ملا تو اس نے فساد کیا، صرف اہل بیت پہ ظلم نہیں کیا، سرزمین مدینہ پر جو اس نے فساد کیا ہر تاریخ کی کتاب میں موجود ہے۔ احادیث کی کتاب میں واقعہ حرہ جو ہوا اور مکہ شریف میں جو اس نے ظلم کیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو اس نے زمین میں فساد کیا۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے تم قطع رحمی کرو گے۔ یزید نے قطع رحمی بھی کی، تو پھر کیا ان کا انجام ہے؟ قرآن کہتا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور آپ پڑھیں علامہ سید محمود آلوسی کو اسی آیت کے تحت محقق احناف ہیں، بڑے جلیل القدر مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے ان سے ان کے بیٹے عبداللہ نے یزید پر لعنت کے متعلق سوال کیا، قالا، تو آپ نے فرمایا کیف لا یلعن من لعنہ اللہ فی کتابہ، اس یزید پر لعنت کیوں نہیں کی جائے گی کہ جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا قد قرأت کتاب اللہ عز وجل، میں نے تو اللہ کی کتاب پڑھی ہے، فلم اجد فیہ لعن یزید، تو میں نے اس میں یزید پر لعنت کا ذکر نہیں پڑھا۔ فقال الامام، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، کہ بے شک اللہ فرماتا ہے فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ، تو فرمایا ای فساد وقطیعۃ اشد مما فعلہ یزید، اس سے بڑا فساد کون سا ہوگا جو یزید نے کیا ہے، اور اس سے بڑی قطع رحمی کون سی ہوگی جو یزید نے کی ہے۔ تو یزید اس آیت کے مطابق امام احمد بن حنبل جو جلیل القدر امام مجتہد محدث ہیں اور ایک دنیا کے وہ مقتدا اور مطاع ہے، وہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ اس یزید پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ اور پھر اس پر امام سید محمود آلوسی بیان کرتے ہیں کہ قد جزم بکفرہ وصرح بلعنہ جماعت من العلماء، علماء کی ایک جماعت نے یزید کے کفر پر جزم کیا ہے، یقین کیا ہے، یہ ہے اہل سنت کا مشرب۔ وصرح بلعنہ، اور اس پر لعنت کی تصریح کی ہے، اور انہوں نے کہا ان میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں، علامہ ابن جوزی جو تقریباً 1000 کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں اور ہر فن اور ہر موضوع میں ان کی کتاب موجود ہے۔ علامہ ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی ہے جس کا میں بھی حوالہ دوں گا، اور علامہ تفتازانی نے انہوں نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ لا نتوقف فی شانی، ہم یزید کے بارے میں کوئی توقف نہیں کرتے، بل فی ایمانی ہی، ہمیں اس کے ایمان میں شک ہے، ہمیں اس کے ایمان میں توقف ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر سرے سے ایمان لایا ہی نہیں، لعنت اللہ تعالی علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔
وعلی انصارہ، اس کے مددگاروں پر اللہ کی لعنت ہو، وعوانہ، اور اس کی تائید کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ امام جلال الدین سیوطی یہ فرماتے ہیں کہ ممن صرح بلعنہ الجلال السیوطی، امام جلال الدین سیوطی جو اپنے زمانے کے مجدد ہیں، انہوں نے یزید کا نام لے کر صراحت کے ساتھ اس پر لعنت کی ہے۔ پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، انہوں نے یزید کا نام لے کر اس پر لعنت کی ہے۔ تو یہ علامہ سید محمود آلوسی بیان کرتے ہیں روح المعانی میں، یہ کہتے ہیں والمختار قلت والمختار ما ذهب الیہ ابن الجوزی و ابو حسین ومن وافقہما، فرماتے ہیں جو میرا اختیار ہے، جو میرا مشرب ہے، جو میرا نظریہ ہے یزید کے متعلق، وہ یہ ہے کہ جو علامہ ابن جوزی نے بیان کیا اور امام ابو حسین القادی نے بیان کیا، اور جو ان کی تائید اور موافقت میں ہے کہ یزید لعنت کا مستحق ہے، اور ان آئمہ نے یزید کی تکفیر بھی کی ہے، اس پر لعنت بھی کی ہے، تو علامہ سید محمود آلوسی بیان کرتے ہیں کہ میرا یہی موقف ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، وہ متعصب، وہ دشمن کہ جو یزید کی مذمت سے روکتا ہے، جیسے آج کل کے دور میں ذاکر نائک ہے، اس طرح کے بہت سارے ہیں کہ جو یزید کی مذمت سے روکتے ہیں۔ تو انہوں نے، علامہ ابن جوزی نے اس کے رد میں کتاب لکھی، اور اس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا یزید پر ایجوز ان یلعن، کیا یزید پر لعنت کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قد اجازہ العلماء الورعون، بڑے بڑے متقی علماء نے یزید پر لعنت کو جائز قرار دیا ہے، منہم احمد بن حنبل، ان میں امام احمد بن حنبل ہیں۔ اسی بات کو بیان کرتے ہیں علامہ اسماعیل حقی، انہوں نے علامہ تفتازانی کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں واتفقوا علی جواز اللعن، یہ علامہ اسماعیل حقی کی تفسیر روح البیان ہے، پہلی جلد ہے، مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 229۔ واتفقوا علی جواز اللعن، علماء متفق ہیں علی من قتل الحسین، کہ جس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کو شہید کیا، اس پر لعنت کرنا جائز ہے، او امر بہ، اور یا جس نے اس کا حکم دیا، او اجازہ، یا اس کی اجازت دی، او رضی بہ، یا اس پر راضی ہوا۔ اب یزید نے حکم دیا ہے، یزید راضی ہوا ہے یا نہیں؟ تو علامہ تفتازانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ الحق، امام تفتازانی بیان کرتے ہیں کہ ان رضا یزید بقتل الحسین، کہ یزید کا راضی ہونا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، واستبشارہ، اور اس کا خوش ہونا، واہانتہ اہل بیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی توہین کرنا، مما تواتر معناہ، یزید کا راضی ہونا یہ معنوی طور پہ متواتر ہے کہ یزید خوش ہوا تھا، یزید کے ایمان پہ امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، اور اس نے، یزید نے صرف شہادت کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کی توہین اور اہانت بھی کی۔ تو کہتے ہیں لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ، ہمیں اس کے ایمان میں، ہمیں اس کے معاملے میں کوئی توقف نہیں، ہاں اس کے ایمان میں شک ہے۔ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وعوانہ، تو یہ علامہ تفتازانی کے لفظ نقل کیے ہیں امام اسماعیل حقی نے کہ اللہ کے اس یزید پر لعنت ہو، اس کے مددگاروں پر لعنت ہو، اور اس کے تائید کرنے والوں پر لعنت ہو۔ تو یہ اہل سنت کا موقف ہے جو امام احمد بن حنبل نے، علامہ تفتازانی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، ملا علی قاری نے، امام جلال الدین سیوطی نے، اور علامہ اسماعیل حقی نے، اور علامہ سید محمود آلوسی نے، ان آئمہ نے بیان کیا ہے۔ تو جو یزید کے متعلق نرم گوشہ رکھتا ہے، در حقیقت اس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تعظیم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔